Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی لیے نہیں پھرتے ہیں، اللہ انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو قابو میں کس نے کیا، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہاں وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کی ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ زمین و آسمان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں اسے بھی جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ اور یہ نقصان اٹھانے والے لوگ عذاب کا جلد از جلد مطالبہ کرتے ہیں۔ بس عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وقت متعین ہے، چاہے وہ موت کا وقت ہو یا آخرت کا، کچھ بھی ہو، بہرحال متعین ہے، اس لیے عذاب یہاں پر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اچانک ان کے پاس ضرور آئے گا اور اس کو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ جلد بازی کر رہے ہیں عذاب کے سلسلے میں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کافروں کو جہنم مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور جس دن یہ ہوگا تو ایسا دن ہے کہ ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، چاروں طرف سے گویا ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے کہ لو چکھو جس کو تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیک بندوں کو حکم ہوا کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، کہیں پر اگر عبادت میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور عبادت نہیں کرنے دی جاتی ہے تو آپ اس علاقے کو چھوڑ دیجئے اور ایسی جگہ آپ چلے جائیے جہاں پر آپ پرسکون ہو کر، مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پھر مرنا تو سب کو ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ٹھکانہ دے گا جنت میں، جو بالا خانے ہوں گے اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ بہترین بدلہ ہے، کیونکہ یہ ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ پر صبر کرتے ہیں اور اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا گویا ایک قسم کا تعارف ہے
اللہ کی قدرت اور طاقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان سوال کرے اور دوسرا اس کا خود بخود جواب دے دے۔ تو یہ سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، افہام و تفہیم کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ سامنے والے سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے۔ اس لیے ٹیچنگ میتھڈ میں ایک جو اصول ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹیچر سمجھاتا ہے، سمجھانے کے بعد بچوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کے بارے میں تم یہ کیا ہے، تو اسٹوڈنٹ اپنی جانکاری کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے۔ اگر صحیح جواب ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہے اسے شاباشی دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر جواب صحیح نہ ہو تب ٹیچر جو ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے کہ دیکھو یہ جواب ہے اور آپ نے کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کچھ چیزوں کا ذکر کر کے کافروں سے سوال کروا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، کیونکہ جن کو یہ دیوی دیوتا مانتے ہیں، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا میٹر یہ ہے کہ یہ تو بعد میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین بنائے، ساتوں آسمان اور زمین، پھر اس کے بعد زمین کے اندر اللہ رب العزت نے دیگر تمام چیزیں بنائی بعد میں، تاکہ وہ انسانوں کے رہنے کے اور جانوروں کے رہنے کے قابل بن جائے۔ ہوا ہے، پانی ہے، دیگر تمام چیزیں آپ جوڑتے چلے جائیے، میں کیا بولتے ہیں، آکسیجن ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ کرتے چلے جائیے۔ تو یہ بعد میں اللہ رب العزت نے زمین کو مزین کیا، سجایا ہے۔ تو ایک جگہ اس کا ذکر بھی ہے کہ ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے پیراستہ کیا تاکہ وہ رہنے کے قابل ہو جائے۔ تو اللہ نے رہنے کے قابل صحیح معنوں میں زمین ہی کو بنایا ہے۔ باقی اب تک جتنی تحقیقات چل رہی ہیں، یہاں پر پانی کے کچھ آثار ملے، یہاں پر یہ ملا، یہاں پر وہ ملا، ہو سکتا ہے یہاں پر زندگی رہی ہو، اب تک کسی کو زندگی وہاں پر مل نہیں سکی۔ کوششیں کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، لیکن ابھی تک اس تحقیق پر وہ نہیں پہنچ پائے، بس زمین ہی رہنے کے قابل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی سے پوچھئے ذرا ان سے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے۔ جب آسمان و زمین پہلے پیدا ہوئے اور یہ ان کے معبود، چاہے وہ رام ہوں، لچمڑ ہوں، دیوی دیوتا ہوں، فرشتے ہوں، جنہ ہوں، جو بھی ہوں، پیڑ پودے ہیں، سمندر ہے، وغیرہ وغیرہ، اب جو چاہیے، اب سورج اور چاند، جتنے جن کی پوجا کرتے ہیں، 33 کروڑ جو عبادت کرتے ہیں جن کی اور جن کو خدا مانتے ہیں، سب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا پوچھو ان سے کہ سب سے پہلے آسمان و زمین کس نے پیدا کی۔ جب جواب آئے گا کہ بھائی اگر ہمارے معبود ہیں تو وہ بھی یہیں سے پیدا ہوئے، تو جب یہیں سے پیدا ہوئے، اسی زمین سے پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان پہلے پیدا ہوئے، تو پھر پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ۔ تو ان کی طرف سے جواب فوراً ملے گا، بھائی کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ عیسائی جن کے پاس انجیل ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، آخر میں آ کر انہوں نے کیا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی ہوئی اور یہ گویا کہ یہاں سے آسمان پر وہ گئے، تو اللہ رب العزت کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے اپنا سارا اختیار ان کو دے دیا، گویا وراثت میں، لو بھیا کام کاج سب تم نظام حکومت سنبھالو اور میں اپنی جگہ پر بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہوں۔ لہذا اللہ کے بغل میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سارا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کا عقیدہ ہو گیا، وہ باطل ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس جو ایک کتاب تورات تھی، بہترین کتاب تھی، توحید کے اعتبار سے وہ آج بھی مسلمانوں سے قریب تر ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی باطل ہو گئے۔ تو اس کے بعد جتنے مذاہب ہیں، سب کا معاملہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں ہی وہ لگ گئے، وہ سرے سے باطل ہو گئے۔ تو سب بعد میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے،
کیونکہ معبود تو وہ ہے جو پیدا کرے. معاملہ یہ ہے کہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں اور زمین و آسمان کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور تمام انسان، چاہے وہ رام ہوں، چاہے وہ لچمن ہوں، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، چاہے وہ سیتا ہوں، چاہے وہ کالی مائی ہوں، چاہے وہ درگا ہوں، چاہے جو بھی ہوں، آخر ہماری طرح انسان ہی تو تھے کہ کوئی اور تھے؟ انسان ہی تھے نا. جب انسان تھے، ماں باپ کی اولاد تھے، وہ انسانوں ہی سے پیدا ہوئے. ان سے پہلے ان کے ماں باپ پیدا ہوئے، ان سے پہلے ان کے دادا پردادا تھے، اس سے پہلے ان کے وغیرہ وغیرہ. ایک نسل چلی آ رہی جو تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں. جب بہت بعد کے لوگ ہیں یہ، تو ان سے پہلے بھی تو کوئی رہا ہوگا جو خدا رہا ہوگا. آدمی بس یہیں پر آ جائے، خود بخود عقدہ کھل جاتا ہے کہ بھئی کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ضرور جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سورج اور چاند، اسے قابو میں کس نے کر رکھا ہے؟ تمہارے لیے کام پر کس نے لگا رکھا ہے؟ سورج کا کام روشنی دینا، سورج کا کام انرجی پہنچانا، سورج کا کام کھیتی کرنا، پکانا. سورج سے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر سورج آج بے نور ہو جائے تو شاید یہ کھیتیاں جو ہماری تیار ہو رہی ہیں، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، وقت پر بوتے ہیں، وقت پر نکالتے ہیں، پورا نظام درہم درہم ہو جائے. تو یہ کون ہے قابو میں کیے ہوئے؟ جتنے دیوی دیوتا تھے وہ آئے اور چلے گئے، اپنی زندگی گزاری اور وہ ختم ہو گئے. تو ختم ہونے کے بعد ان کے اندر پاور پیدا ہو گئی. یہ تو اور بھی تعجب خیز بات ہے کہ زندگی میں وہ پاور حاصل نہیں تھا. بعض ان کے دیوی دیوتا ایسے بھی ہیں کہ جن کی بیوی کو کوئی دوسرا لے کے چلا گیا. کیسے دیوی دیوتا ہو، کیسے خدا ہو کہ تمہاری بیوی کو دوسرا لے کے چلا جا رہا ہے؟ بیوی کی وجہ سے جا کر دریا میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتے ہیں. کیسے خدا؟ بھائی خدا کو خودکشی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اور ایک ہے کہ وہ خدا بنا بیٹھا ہے، وہ کسی کی عورت کو لے کے چلا جا رہا ہے، وہ بھی خدا ہے. جس کی بیوی گئی وہ بھی خدا ہے، جو بیوی کو لے کے بھاگا دوسرے کی وہ بھی خدا ہے. جس نے قتل کیا کسی شخص کو اور گلے کیا بولتے ہیں کہ ہاتھی کا سر اس کے اوپر لگ رکھ دیا، وہ بھی خدا ہے. جس نے دیگر کام کیا وہ بھی خدا ہے. جو قاتل ہے، جو مقتول ہے، سب اسی میں خدا بنے بیٹھے ہوئے. بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ دونوں خدا کیسے ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پوچھو ان سے کہ سورج اور چاند کو قابو میں کس نے کیا؟ آج تک جو ہم دیکھتے آئے زندگی میں، بھائی ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر دادا پردادا زندہ ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. یا نیچے والی جو ہماری نسل ہے ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں. بھائی روزانہ سورج تم اپنے ٹائم سے دیکھتے ہو، نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے وہ ڈوبتا ہے. سورج چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوبتا ہے. اور اس کے سارے اپنے اپنے نظام ہیں. آخر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کے بس کے باہر ہے. نہیں بھائی ایک ہی ہے، کیونکہ اس پر کسی کی قدرت ہے ہی نہیں. سائنس نے بڑی ترقی کی تو اب بھی جو ہے سورج سے پتہ نہیں کتنے کروڑ میل دور ہے وہ اب بھی یعنی کم از کم 5 کروڑ میل سے تو اتنے دور ہیں ہی غالباً. 14 کروڑ تو پورا زمین سے سورج کی دوری ہے. لیکن ابھی یہ جو ان کا وہ پہنچا ہے، سمجھ رہے نہیں، 9 کروڑ میل غالباً دور ہے. اور اگر اس کو کلومیٹر کے اعتبار سے جوڑا جائے تو تقریباً 14 14.5 کلومیٹر سورج کی دوری بنتی ہے. جو انہوں نے اپنے تحقیق ریسرچ کے لیے جو انہوں نے وہ سیارے بھیجے ہیں کہہ لیجئے، یا جو راکٹ بھیجا ہے، وہ جو سورج کے قریب تر پہنچا ہے وہ اب بھی کم از کم 5 کروڑ میل دور ہے. وہ اب بھی اتنی دور سے وہ فوٹو کھینچ رہا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ راکٹ اس کے اوپر اور چلا جائے تو یہ جل کے بالکل بھسم ہو جائے گا، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ابھی یہ سورج تک نہیں پہنچ پائے. تو اب سورج کا نظام جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کیسے کریں؟ نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے دھیرے دھیرے بجھ رہا. بھائی سوال یہ ہے کہ چلو ایک وقت تھا کہ سورج بجھا، سورج بجھتے 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 اس کے اوپر پپڑی پڑی اور ادھر ادھر پھڑن ہوئی، بارش ہوئی، اور پھر اچانک اس میں ایک دھماکہ ہوا اور سارے بکھر گئے. زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سیارے بن گئے، پلوٹو بن گیا، پرچون بن گیا، فلانا ڈھماکہ، یہ جتنے ہیں سب نیپچون بنتے چلے جا رہے ہیں. سارے سیارے منگل فلانا ڈھماکہ، سارے سیارے وجود میں آ گئے. تو کیا سورج اسی وقت بجھا تھا؟ اس کے بعد اب تک نہیں بجھا؟ کیا اس کے بعد آج تک نہیں بجھا؟ اگر اس وقت سے اب تک بجھ ہی رہا ہے
تو نوری سال کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر، تب بھی ہزارہ کروڑ بلکہ لاکھاں کروڑ سے پہلے سورج موجود ہے۔ اس وقت سے اب تک تو اس کو کچھ بجھنا چاہیے تھا، اب بجھ کر اس کو پھر سے دوبارہ دھماکہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ اوپر کی اس کے جو پرت تھی کوئلے کی شکل میں وہ باہر نکلتی، پھر سورج کی تیزی جو تمازت جو تھی، اس کا جو انگارہ ہے وہ پھر سے نظر آتا۔ بس ایک ہی مرتبہ، اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا، تب سے سورج بجھنا ہی بند ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر آپ اگر سائنس فلاپ ہو جاتی ہے، یہاں پر اگر رہنمائی کرتا ہے تو صرف قرآن کرتا ہے۔ اذا الشمس کورت، کہ سورج بے نور نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ پورا دکھائی پڑ رہا ہے، روشن ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو روشن بنایا، منیرہ بنایا، اور چاند کو جو ہے تابناک بنایا، دونوں کو اللہ نے کئی جگہ اس کے بارے میں ذکر کیا کہ سورج اور چاند، تو جس کو اللہ نے خود روشن کر دیا ہے، جس کو اللہ نے خود روشن کر دیا ہے، اب اسے کوئی بجھا سکتا ہے؟ جس کے بارے میں ہم سال پہلے کی تحقیق پیش کر رہے ہیں، ایسے ہوا، پھر سورج بے نور ہو گیا، پھر یہ ہوا، پھر دھماکہ ہوا، پھر ساری چیز نکالا۔ اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے سورج پیدا کیا، اللہ نے چاند پیدا کیا، اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی، اور آپ نے اپنی زبردستی خیالی پلاؤ بنایا اور یہ سورج ایسے ہو گیا۔ صرف ایک خیالی پلاؤ، بلکہ اس کے نام کوئی تحقیق نہیں۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج بے نور ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، سمجھا نہیں؟ تو اس وقت کے بارے میں کہا گیا کہ سورج بے نور ہوگا۔ آج کے بارے میں یا پہلے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ سورج بے نور تھا یا اس کی روشنی بجھ گئی اور اس پر یہ ہوا۔ اس کے بارے میں سائنس ہاں اپنی ضرور ریسرچ پھر سے کرے کہ ہاں واقعتاً کیا یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ سائنس کو خود سے مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ تو یہ سورج اور چاند کو قابو میں کس نے کیا؟ آج تک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس کا جو سورج کا جو گرمی میں نکلنے کا ٹائم ہے، جو جگہ ہے وہ الگ ہے، سردی میں نکلنے کا جو ٹائم ہے جو جگہ ہے وہ الگ ہے۔ اللہ نے اس اعتبار سے جگہ جگہ فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے وہ، کہیں پر فرمایا مشرقین اور مغربین کا رب ہے وہ، کہیں پر فرمایا کہ مشارق اور مغارب کا رب ہے وہ۔ یعنی مشرق اور مغرب کا مطلب ایک مشرق ایک مغرب، اس کا رب ہے۔ جب مشرقین کی بات آتی ہے تو سردی کے اعتبار سے دیجیے، گرمی کے اعتبار سے، گرمی میں سورج بالکل سامنے نکلتا ہے اور بالکل سامنے جا کر ڈوبتا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگ پہلے سے دیکھتے ہیں۔ اور سردی میں کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ میں نکلتا ہے، سائیڈ سے جا کر سائیڈ میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ مشرقین ہو گیا، یہ حصہ، یہ مغربین ہو گیا، ادھر کا حصہ اور ادھر کا حصہ۔ جب مشارق اور مغارب کی بات ہے تو ہر لمحہ ہر منٹ ہمارا کیلنڈر ہم کو بتاتا ہے۔ آج سورج 5:41 پہ نکل رہا ہے، کل سورج 5:42 پر نکلے گا، پرسوں سورج 5:43 پر نکلے گا۔ یہ تم اور جو بھی اس کا وہ جو ٹائم ہے، ہر دن اس کا ٹائم الگ ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، اور جگہ کے اعتبار سے بھی اس کا ٹائم الگ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس کیا بولتے ہیں گرمی کے موسم میں اچانک ادھر دکھائی پڑا اور سردی کا موسم آیا تو اچانک ادھر نظر آ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سورج اپنا کھسکتا رہتا ہے اپنے ٹائم کے اعتبار سے۔ پھر اس کا ایک مطلب جب ہم 4 مہینے 6 مہینے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک لمبا فاصلہ نظر آتا ہے کہ گرمی میں ہم کو ادھر دکھائی پڑ رہا تھا، سردی میں ہم کو ادھر نظر آ رہا ہے، ایک لمبا فاصلہ ہم کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک دن میں نظر نہیں آتا۔ اگر وہی چیز ہم چاند پر دیکھیں تو اس کا ہر مہینے کا معاملہ ہے، اس کا تو سال کا میٹر ہے، اس کا ہر مہینے کا میٹر ہے۔ تو چاند سے ہمیں معاملہ بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج پہلا چاند بالکل ادھر نکلتا ہے، بالکل چاند بالکل تلوار کی طرح، یا یوں کہہ لیجئے کہ بالکل خوبصورت ہے نا، دھنش کی شکل میں بالکل پتلا۔ دوسرے دن موٹا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد نکلتا ہے، تیسرے دن اور موٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نکلتا ہے، اور چوتھے دن اور موٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نکلتا ہے۔ 15 دن نہیں گزرتے ہیں کہ وہی چاند جو پہلے دن ہم نے بالکل پتلا ادھر مغرب میں دیکھا، 15 دن جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے بالکل مشرق میں ہم دیکھتے ہیں، اور بالکل جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، فوراً وہ نظر آ جاتا ہے۔ 15 دن کے اندر مغرب سے مشرق کا اس کا فرق نظر آ جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ڈوبتے ہوئے پھر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے تو اوپر وہ چڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں ڈوب جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، 3 دن بعد پھر ہم کو مغرب میں نظر آ جاتا ہے۔ بالکل واقعہ ہے، بالکل کھلی ہوئی بات، کسی کے قابو میں نہیں کہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، ہم نے سورج کو ایک ٹھکانے کے لیے چلتا ہوا بنا دیا ہے، ہم نے چاند کی منزلیں بنا دی ہیں۔ اب آپ منزلیں ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈا ہی لوگوں کہ 28 منزلیں ہیں، 27 منزلیں ہیں، 29 منزلیں ہیں، یہ سائنس نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تحقیق پیش کی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ فلاں رزق دیتا ہے، ہم اگر ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، کل کا انتظام نہ ہو تو ہم بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا کہاں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے ذرا یہ پوچھو کہ تمام مخلوقات کو اللہ رزق دے رہا، کون دے رہا ہے رزق؟ کیا ان کے پاس جمع کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے؟ کوئی ان میں سے مخلوق اپنا رزق جمع کر رہی ہے؟ لیکن دوسرے دن کا جب صبح طلوع ہوتا ہے تو سارے جانور اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پرندوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جب پرندے جو ہیں خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو اللہ کے گن گاتے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلے میں اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، تو کیا یہ کوئی پرندہ ان میں سے ہے جو اپنے لیے رزق جمع کرتا ہے؟ روز کا رزق ان کو مل رہا ہے، تو جب روز کا رزق اللہ تمام اپنی مخلوقات کو دے رہا ہے، تمام چوپایوں کو، جانوروں کو دے رہا ہے، تو آپ اللہ کے عاشق ہیں اگر، اللہ کے ماننے والے اگر، تو کیا اللہ آپ کو بھوکا مار دے گا؟ اللہ آپ کو وہ کر دے گا، پریشان کرے گا کہ نہیں ہم اپنے اس بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے؟ وہ تم کو بھی رزق دے رہا ہے اور ان تمام مخلوقات کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اس کا بھی جواب یہی لوگ دیں گے۔ اور پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ رزق کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تھوڑا کر دیتا ہے۔ اگر سب کے لیے اللہ رزق کشادہ کر دیتا تو بھی نظام درہم ہو جاتا، اور سب کے لیے اگر رزق اللہ رب العزت معاف کر دیتا، کم کر دیتا، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کر فاقہ کشی کی حالت میں یا غربت کی حالت میں لا کے رکھ دیتا تو بھی نظام کیا ہوتا؟ درہم ہو جاتا۔ اللہ نے ایک کو مالدار بنایا اور ایک کو غریب بنایا، اس کے ذریعے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ ہمیں غریب بنایا، ہم محنت مزدوری کے لائق ہیں، ہم امیروں کے یہاں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے روزی مل جاتی ہے۔ اگر اللہ نے مالدار بنایا ہوتا تو کسی مالدار کی اتنی اوقات تھی کہ ہم سے مزدوری کرا لیتا؟ یا جو بھی غریب آج ہے کل اگر وہ مالدار ہو جائے تو کسی کے اوقات ہے کہ اب اس سے وہ مزدوری کرا لے؟ ہے کسی کے اوقات؟ تن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ کیا ہے ہمارے آگے؟ آدمی نہیں کرتا ہے پھر۔ تو اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، ایک دوسرے کا محتاج اور ضرورت مند بنایا ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہو، چھوٹے سے چھوٹا مالدار ہو، وزیر اعظم ہو یا یہ کہ ایک وقت کا 2 وقت کے کیا بولتے ہیں 24 گھنٹے اور وہ 12 گھنٹے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا ہو، سب کو ایک دوسرے کا اللہ نے ضرورت مند بنایا ہے۔ ایک ذرا سا کورونا آیا، ذرا سے ایک جھٹکا آیا جسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی دیکھ پا رہا ہے میں سے کہ کورونا کیا چیز ہے؟ ایک کیٹاڑو ہے نا، ایک وائرس ہے، تو وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے ڈر سے سارے مالدار گھر میں بیٹھ گئے، حکومت نے اعلان کر دیا کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، سب کے کام کاج ٹھپ ہو گئے۔ جو بڑے سے بڑے مالدار ہندوستان کے تھے انہوں نے ہزار لیبروں کو اپنے یہاں سے نکال دیا، بھائی ہمارے پاس کھلانے کے لیے نہیں، ہاتھ کھڑے کر لیے۔ روزانہ پیپر میں آ رہا تھا، روزانہ خبروں میں آ رہا تھا، اور آج تک یہ حالت ہے کہ اب بھی صحیح معنوں میں روزگار کسی کو۔ ایسے پریشانی کے عالم میں بھی رزق اگر دیا تو کس نے دیا؟ جہاں پر ہزار مزدور کام کر رہے تھے وہ سب بے دخل ہو گئے، نکال دیے گئے، مجبور ہو گئے، تو رزق کس نے پہنچایا؟ پھر بھی ملتا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، خوب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، تاکہ نظام بالکل قابو میں رہے۔ پھر ذرا یہ بتاؤ، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ بارش کے موسم آ جائے، بارش نہ ہو، ہائے توبہ مچ جاتی ہے، حکومت الگ سے پریشان، فلاں اسٹیٹ جو ہے
اسے گھوषت کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر سوکھا پڑ گیا ہے، اس کے لیے الگ سے امداد کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ امداد مالداروں سے نکلتی ہے، حکومت سے نکلتی ہے اور مالداروں تک ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے، غریبوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کہاں تک پہنچتی ہے یہ الگ، اور تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو، کوئی ایسا میٹر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام ہوتا ہو تو صحیح معنوں میں 100% کام نہیں ہوتا ہے، 25% 30% کام ہوتا ہے، بقیہ اس کا پورا مان سب بڑے لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ کھا کون رہا ہے؟ غریب۔ نام کس کا چل رہا ہے؟ غریبوں کا۔ بہرحال غریبوں کے نام پر مالدار کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، غریبوں کی وجہ سے مالداروں کو رزق دیا جا رہا ہے، غریبوں کی وجہ سے مالداروں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب مالداروں کو رزق دیا جا رہا ہے تو مالداروں کا فرض بنتا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ تو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ آج ہم نے تھوڑی سی ترقی کر لی، ہم نے الیکٹرانک سسٹم سے اس میں کرنٹ مار کر بادل پھاڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا رہتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں، علاقے کے علاقے بہہ جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم نے ڈرون بنا لیا، اس میں فوارے لگا دیے، پانی نیچے سے ٹینک میں بھرا، اسے اوپر اڑایا اور کھیت کے اوپر بارش کی نما اس کو برسا دیا۔ اس سے نہیں ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ کھیتی چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر نمی پہنچ گئی، لیکن آپ یہ بتائیے جس طرح بارش ہوتی ہے تو پوری زمین جو ہے لہلہا جاتی ہے، پوری زمین زرخیز ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے ہریالی اگنے لگتی ہے، کیا وہ کیفیت اس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ 1-2 بیگھے میں اگر ایسا آدمی کر لے تو نہیں نا۔ تو معلوم ہے کہ آسمان سے بارش کا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے، گرمی میں نہیں ہو رہی ہے، سردی میں نہیں ہو رہی ہے، ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اور بارش میں لے بارش، کوئی علاقہ ڈوب جا رہا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں پر اللہ نے منحصر اپنے جس اعتبار سے وہ چاہتا ہے بارش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بارش ہو تو فوراً دعا کرو، اللہم سیبا نافعا، اللہ یہ بارش ہو تو رہی ہے، تیرے حکم سے ہو رہی ہے، پروردگار یہ نقصان دہ نہ ہونے پائے، بس ہمارے لیے اسے بڑا منافع کا اور نفع بخش بنا دے، سبب بنا دے نفع کا، اسے ہمارے لیے نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ فوراً ہم دعا کریں کہ بارش ہمارے لیے مشکلات کا سامنا نہ کھڑی کرے، کہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے اور ہم مشکلات کا سامنا کرنے لگے، بلکہ ہمارے لیے بارش موزوں اور مناسب ہو جائے، ہماری کھیتی کے لیے بہتر ہو جائے، ہمارے روزمرہ کے کام کاج کے لیے بہتر ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ بارش کی بات ہے تو کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تو جب جواب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر بھائی اللہ کو چھوڑ کر یہ آیا غیر اللہ کہاں سے؟ بس یہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، جو قرآن بھی ہمیں سمجھاتا ہے، جو اللہ کے نبی کے احادیث بھی ہمیں سمجھاتی ہیں، جو تمام انبیاء نے ہمیں سمجھایا، بس یہی عقدہ ہم سمجھ جائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے ذات پر مکمل ایمان یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔